ہاں بالکل، ایک رائے یہ بھی ہے کہ آئسولیشن میں چلا جاتا پاکستان اگر ہم جوائن نہ کرتے، لیکن مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ٹرمپ کے آگے، اس کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے صرف ہم گئے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے. اور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس معاملے کو، پہلے پبلک ڈومین میں لا کے رائے لینی چاہیے تھی عوام کی یا پارلیمنٹ کی. ایسا نہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. نہیں، نقصان دہ کیا ہونا ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ لے آتے تو مولانا نے اور اپوزیشن نے باتیں کرنی تھی، ٹھیک ہے کر لیتے. ایک دن ان کو اجازت دے دیتے کہ جی آج آپ بات کر لیں. انہوں نے دھندنانا تھا، وہ ابھی بھی کریں گے، کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر دینا تھا، جی کروا لیتے. تو کم از کم یہ تنقید نہ ہوتی کہ آپ نے ڈسکشن کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دس پوائنٹ از ویلڈ. مگر کیا پاکستان باہر رہ سکتا تھا؟ پاکستان نہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. جس قسم کی سچویشن ہے، یو آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکن ایڈ فار ویپنس. آپ کے جو ہے نا جہاز وہاز یہ وہ ایکسیپٹ فار دا ریسنٹ چائنیز ایکوزیشنز، آپ کی ساری جو فوج ہے، ایئر فورس، نیوی وغیرہ، دے ڈپینڈنٹ آن ویسٹرن ویپنس اور اسپیس. نمبر 2 کہ IMF وہ تو بالکل ویسٹرن آرگنائزیشن ہے. اگر اور ورلڈ بینک اور یہ سب جو ادارے ہیں، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کو کٹ آف کر دے گا وہ. اور تیسری چیز یہ، اگر آپ ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیرف لگا دے گا. آپ اس وقت ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں آن ایکسپورٹس. اور اگر ایکسپورٹس آپ کے امریکہ میں گر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، آلریڈی آپ کا اتنا مسئلے بنے ہوئے ہیں آپ کے فارن ایکسچینج کے، تو آپ کا تو اور بھی روپیہ کمزور ہو جائے گا، اور بھی یہاں انفلیشن ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، ڈالر نہیں ملے گا، سو آن. تو آئی تھنک ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک، مگر یہ کیونکہ پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے، ایموشنل نہیں ہونا پڑتا. تو پریگمیٹک کا یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر. مگر انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ سب کو ساتھ لے لیا ہے. سب کو کہا ہے کہ ٹرکی کو، سب کو کہا کہ یہ آپ اکٹھے ہو جائیں. انڈونیشیا کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور یہ بھی میں نے بھی پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ساری مسلم کنٹریز کی نمائندگی ہو. تو یہ اس لیے آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا پاکستان کی حکومت نے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں اور سب نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ الگ فیصلہ کرتا ہے، یہ الگ کرتا ہے، وہ الگ کرتا ہے. اور اشارہ بھی یہی کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ایز اے بلاک آئے ہیں. کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے اور نکلنا بھی پڑا تو ایز اے بلاک نکل سکتے ہیں یا ایز اے بلاک ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آن پرنسپل پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پریکٹیکل آپشن. اب کہنے کو تو بڑے لوگ اپوزیشن میں تو خیر ظاہر ہے یہی کہیں گے نا، ان کے پاس بھی کیا چارہ، دے ہیو ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ. مگر اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ نے بڑا بہادر قسم کا فیصلہ لیا ہے، کیونکہ عوام کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی نا کہ آپ امریکہ کی حمایت کریں یا، مگر عوام تو بے بس ہے. امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے حکومت کو، IMF کے ساتھ حکومت کو کرنا پڑتا ہے، پیسے ہے نہیں. تو آئی تھنک the problems of the government should be acknowledged. تسلیم کرنے چاہیے کہ مسئلے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے بیسٹ سولوشن تھی کہ چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور آنیسٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غلط فیصلہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا آپ اس کا حصہ بنیں گے. آپ باہر رہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وی ڈونٹ اگری. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے، لیکن ویٹو پاور ان کے پاس ہے. اسی لیے نا اس نے اپنے پاس پاور رکھی ہے کہ ایک ریزولوشن کہتا ہے کر دو، یہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ پھر بھی ریزولوشن پاس کر دے گا، وہ کرے گا میں کر دیا اور ٹائم. تو مطلب ہے اس نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑی سی حمایت مل جائے کہیں نہ کہیں سے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اس کے فیصلے کے اوپر یہ جو گروپ ہے اس میں ہاں کرے گا. لوگ نہ بھی کر دیں گے مگر یہ چلتا رہے گا. یہ بہتر طریقہ ہے، اس کو اتنا ناراضہ مت کریں کہ آپ باہر ہی رہیں. آپ کو دعوت دی اور آپ باہر رہے، وہ روس تو کر سکتا ہے مگر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، مسلم کنٹریز تو اس میں آ گئیں، شامل ہو گئیں، اور ہمیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس بھی یاد ہیں. ابراہم اکارڈز کی طرف اگر جانے کا فیصلہ ہوا تو دیگر مسلم ممالک کو دیکھ کر